السلام علیکم، امجد علی شاپ سے مخاطب ہوں اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے۔ زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے لیڈرشپ جو ہے نا بھاگ گئی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے جنرل سیکرٹری جاوید ہٹک صاحب۔ اس سے مزید جانیں گے۔ جی ہٹک، پہلے تو یہ بتائیں موجود تھے آپ اس وقت؟ جی بہت بہت شکریہ جی امجد صاحب آپ کا۔ جی بالکل میں موجود تھا، اور اسلام آباد سے حوالے سے بات کی جائے تو 26 نمبر سے ہم داخل ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا سندھ سے ہم 23 تاریخ کو نکلے تھے اپنے قافلے کے ساتھ، اور مختلف اضلاع میں ہم نے مزاحمت کا، پولیس کی فائرنگ کا اور لاٹھی چارج کا مقابلہ کیا، اور بڑھتے بڑھتے جو ہے نا ہم 24 تاریخ کو پہنچ گئے تھے۔ جی، اگر لیڈرز کے حوالے سے ہم بات کی جائے، علی امین گنڈا پور صاحب تھا، جی جی اس کے ساتھ اور بھی تھے، بشرا بی بھی تھی۔ اس نے تو وہاں پہ تقریر بھی کر دی، کافی حد تک اس نے لیڈ بھی کیا ہوگا، لیکن جس وقت یہ صورتحال پیش آ رہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہیں تھی۔ اس حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کے حوالے سے پہلے بتاؤں کہ وہاں پر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی ونگز ہیں، جتنی بھی مدر ونگز ہے، لیبر ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے، وومن ونگ ہے، ان کے پریزیڈنٹ، ان کے جنرل سیکریٹری اور ان کے جتنی بھی ذمہ داران عہدیداران تھے، سب ہم قافلے کی صورت میں نکلے ہیں۔ وہاں پر تو کوئی غیر حاضر نہیں تھی، سب موجود تھے۔ جی یہاں پر جب ہم 26 نمبر پہنچے اور 26 نمبر میں ہم نے جوائن کیا، تو یہاں سے میں نے دیکھے بالکل لیڈرشپ علی امین گنڈا پور صاحب تھا، اپنا بشرا بی بی۔ بشرا بی بی صاحبہ تھی، اور علیمہ آپا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایم پی ایم این اے تھے، تو وہ سب موجود تھے۔ لیکن لیڈ جو ہم کر رہے تھے، جو زیادہ تر جو ہمارے عہدیداران ہیں، ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور صوبائی عہدیداران، انہوں نے فیس کیا، شیلم کو بھی فیس کیا، اور ڈھنڈے بھی کھائے بیچاروں نے، اور شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے۔ تو ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میں اس لیے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جو ورکروں نے جس طریقے سے جدوجہد کیے، جس طریقے سے لڑے، ان کی یہ قربانی رائے گاہیں انشاءاللہ نہیں جائے گی۔ سر، اگر میں اپنی بات دوبارہ ریپیٹ کروں، جی جی کیا لیڈرشپ اس وقت موجود تھی جو صورتحال پیش ہو رہا تھا فائرنگ کی؟ جی بالکل موجود تھی امجد صاحب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خبر بھی انہوں نے سچائی سے نہیں چلائی ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ ایئر وائیول کو دیکھ لیں کہ ایئر وائیولوں نے یہ خبر چلائی ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی گرفتار ہو گئے، لیکن ہم وہاں پر موجود تھے، ہمارے کارکنان اپڈیٹ ہمیں دے رہے تھے۔ فائرنگ سے پہلے، فائرنگ سے کوئی 10 منٹ پہلے حلیمہ آپا کے ساتھ ہم کھڑے تھے، اور ان کی طرف سے ڈائریکشن بھی تھی کہ آگے ہمیں ابھی نہیں بڑھنا چاہیے، تھوڑا سا ماحول بہتر ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایس تھے، وہ سارے موجود تھے۔ میری ان سے کافی ایم این اے، ایم پی ایس کے ساتھ سلام ہوئی ہے۔ پنجاب کے بھی تھے، کے پی کے تو خیر مطلب زیادہ کے پی کے تھے، لیکن پنجاب کی لیڈرشپ، کافی لیڈرشپ جن سے میری ملاقات ہوئی اور میں ان سے ملا ہوں، وہ موجود تھے۔ اچھا، لوگ اس حوالے سے بھی پوسٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ کسی کو گولی نہیں لگی ہے، مختلف خبریں چل رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے کبھی زندگی میں پاکستان تحریک انصاف نے نہ لاشوں پہ سیاست کی ہے، اور نہ ہم اس چیز کے حق میں ہیں۔ ہم پرامن طریقے سے آئیں اور پرامن طریقے سے ڈی چوک کے قریب پہنچیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ میں ایک جہاں پر کھڑا تھا، اس کے میرے سامنے ایک لاش گری ہے، اس کے سر پہ گولی لگی ہے، اور دوسرا جو ہے نا برابر میں جو برج تھا جہاں پر کنٹینر لگا، وہاں سے ایک لڑکا گر گیا۔ تو ابھی آ جائیں گی جی، سب کچھ سوشل میڈیا پہ آ جائیں گے۔ تو ہمارے کافی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے ورکروں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، جن کے ٹھانگوں میں گولیاں لگی، جن کے بازو میں گولیاں لگی۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے جو ورکر ہیں، جو میں نے خود دیکھے، جو میں نے خود مطلب اٹھائے، کئی ورکروں کو میں نے اٹھایا جن کی ٹانگوں پہ گولی لگی ہے، تو ہمارے مجھے تو ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں
हमारे वर्कर और कारकुनान शहीद हुए। अमीन गंडापुर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उसने कहा कि हमारा एहतजाज जारी है, लेकिन एहतजाज का कोई पॉइंट नहीं बताया। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसमें सबसे ज़्यादा जमहूरियत है, और इस वक्त जो मौजूदा वक्त है, इस वक्त वर्कर की बहुत बड़ी ताकत है। आप देख रहे होंगे हमारे पीटीआई के जो जितने भी लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जलसा करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो है ना कई दफ़ा वो बात रखते हैं कि ये पार्टी आप वर्करों की पार्टी है। तो वर्कर पार्टी का असासा हैं, और वर्करों के जो हौसले हैं वो पीटीआई के वर्करों के हमेशा बुलंद रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर खान साहब महीने में 30 दफ़ा बुलाएगा तो मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ पाकिस्तान तहरीक साहब के वर्करों को वो 30 दफ़ा इस्लामाबाद आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी मुखालिफिन है कि वर्कर मायूस हैं या वर्कर डिसाइड हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। वर्कर चाह रहे हैं, अभी भी इस्लामाबाद के अंदर वर्कर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम इंतज़ार में हैं अली अमीन गंडापुर साहब के। और जैसे ही वो हमें कोई डायरेक्शन मिलेगी और जहाँ पर जमा होने के लिए हमें बताया जाएगा तो इंशाल्लाह हम हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह पहुँचेंगे। क्या कहेंगे अपने व्यूवर्स को? मैं ये मैसेज देंगे? जी, मैं ये कहूँगा जी पाकिस्तानियों को कि देखिए आपको जो बुनियादी सहूलतें होती हैं, जो मतलब बुनियादी हकूक़ वो आप लोगों को देनी पड़ती है, तो वो भी जो है ना पिछले 75 सालों से आपको नहीं मिल रही। आपका तालीम निज़ाम ख़राब, आपके सेहत का निज़ाम ख़राब। तो हमारी किसी पार्टी से या किसी फ़र्द वाहिद से कोई लड़ाई या जंग नहीं है। हमारी पार्टी हमारी जो जंग है वो 25 करोड़ अवाम के लिए, उनकी बका के लिए, कि इतना हरा भरा खूबसूरत हमारा पाकिस्तान है जिसमें दुनिया की हर नेमत मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है। तो इस मुल्क को हिफाजत करना आप सब पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है, चाहे वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आएँ, पाकिस्तान को बनाएं और पाकिस्तान को बचाएं, और इस हरे भरे सरसब्ज़ मुल्क को आबाद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।